ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ بلال لیتے ہیں، بلال۔ ہاں جی بلال بھائی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر مطلب آپ کی آواز بڑی خراب ہے سر، اسپیکر پہ ہیں تو بند کر دیں اسپیکر۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ اب اتنی ڈسکوری ہو چکی ہے کہ ساری کائنات کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک ریت کا ذرہ ہے نا، وہ ساری کائنات کی جو ڈسکوری ہے وہ ایسے بنتی ہے، شاید آپ اگری کریں یا نہ کریں۔ تو آپ کیا ثابت کر لیں گے بھائی؟ آپ اگر آپ کو 1,00,000 سال کی عمر بھی مل جائے نا، آپ کیا کھوج لگائیں گے؟ کس طرح تک جائیں گے؟ تو جو مذہب ہے نا، مذہب نے تو یہی کلیئر کیا نا کہ ساری طاقت، مطلب اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، سارے قانون لاگو کر دیے اسی معاشرے میں، اسی انسانوں کے معاشرے میں۔ تو آپ کیا ثابت کر لو گے؟ آپ کو چاہے آپ قیامت تک کی زندگی لے لیں تو آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے اس کائنات کے اندر ہو کیا رہا ہے، کتنی وسیع کائنات ہے، آپ کے پاس وہ علم آئے گا ہی نہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ چلیں آگے آپ کا پوائنٹ۔ تو یہ آپ کا سوچنے کا انداز ہی غلط ہے، کیونکہ کائنات جتنی بڑی ہے، ظاہری بات ہے اگر ہمیں ٹوٹل اینڈ ریزلٹ نہیں پتا ہوگا تو ہم اس کی پرسنٹیج بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا۔ اور یہ میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمیں بہت چیزوں کا، زیادہ تر جتنی چیزیں فرض کریں، اگر 100% کا ہمیں پتا ہو کہ اتنا فائنائٹ نالج ہے دنیا میں، تو ہمیں اس کا ایک شاید 1% بھی نہیں ہمیں پتا ہوگا۔ لیکن 1% میں ہی اتنی چیزیں ہیں کہ جتنی بنی نو انسان نے جتنی بھی باتیں ایجاد کی ہیں، وہ اس 1% کے اندر ہی ہیں، 1% سے باہر ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ وہ جب وہی ملتا ہے وہ ہمیں سائنس کے تھرو ملتا ہے۔ مثلا ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ پہاڑ اوپر سے ٹھوکے نہیں گئے میخوں کی طرح۔ ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ آپس میں مکس نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ گھوڑے اڑتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ جو معجزات کی جو کہانیاں کرائی گئی ہیں، ہمیں یہ پتا کہ یہ نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ انسان مٹی سے نہیں بنا۔ انسان باقی جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے جو ایک ارتقاء کے عمل سے گزرا ہے۔ آپ ابھی اس کو نہیں مانیں گے، لیکن ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو مذہبی خدا جو ہے نا، مذہبی خداؤں کی ہم دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ ہم سے مراد انسانیت، علم، جو سائنس کی جو آپ بات کریں، جو علم کی، انسانیت کے علم کی بات کریں، وہ اس کی دھجیاں اڑا چکی ہے۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہاں بھائی یونیورس کے فلانے کونے پہ ایک پودا نکلتا ہے جس کی نا 4 آنکھیں ہوتی ہیں اور 12 ہاتھ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کا ہمیں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن وہ اس کے اوپر ہم کچھ اندازے لگا سکتے ہیں کہ ہاں جو بھی ہوگا اس کے پیچھے بھی ایک ارتقائی وجہ ہوگی اور وہ اس کی سینس بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ہمیں دنیا میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ہم ان کو جانچتے ہیں اپنی دنیاوی علم کے حساب سے۔ تو یہ آپ اس کو بیچ میں گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ جتنے بھی انسانیت کے مذہب ہیں وہ جتنا بھی کم ہمیں نالج ہے وہ اس کے درمیان سے ہی نکالے گئے ہیں۔ اور چونکہ جب وہ مذاہب نکلے تھے اس کے بعد 2000 سال یا 1400 سال ہو گئے، تو اس علم میں اضافہ ہوا ہے، اور اس علم نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ جو ہماری پرانی مذہبی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ باقی اگر آپ نے ہوائی خدا کو کسی کا ماننا ہے کہ کوئی خدا ایسا ہے جس کی جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اس کی ٹھیک ہے، پھر وہ ہمارے سامنے آئے گا، وائٹ ہاؤس کے سامنے پریس کانفرنس کرے گا تو مان لیں گے اس کو۔ غالب، how do you take this؟ ہاں، بات یہ ہے کہ یہ 2 طرح کے آرگیومنٹ ہوتے ہیں۔ ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے جس میں ہم نالج کی بیس پہ کوئی رزلٹ نکالتے ہیں، یہ اگنورینس کی بیس پہ رزلٹ نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگنورینس کی بیس پہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے کہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے آپ وہ مانیں جو کہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں جب نہیں پتا کہ یونیورس اتنا پھیلا ہوا ہے اور فلاں ہے اور ڈھمکائیں اور یہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کا ہمیں پتا نہیں ہے ان کی بیس پہ کوئی رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر کوئی نکالتا ہے تو وہ اسٹوپڈ بات ہوتی ہے، اور وہ ایک بے ایمانی ہوتی ہے، وہ ایک غلط بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی سی بات ہے جو میں کرنا چاہتا تھا، بس آرگومنٹ فرام اگنورینس کی۔
اصل میں پتہ کیا، اب ساری دنیا کے مذاہب جو ہے نا وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں، ایک خدا کا دعویٰ ہے، بالکل ہے، ساری دنیا میں جتنے پر مذاہب ثابت نہیں نہ کر رہے. ثابت کریں گے تو تب بات ہو. دعوے کے اوپر کوئی بھی نہیں مانتا. دعویٰ دنیا میں بہت سے لوگ اس ٹائم نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, آپ مان لیتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہر بندہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے دنیا میں. نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پھر نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں مانتے؟ نبوت کا دعویٰ تو وہ بھی ہے. نبوت کا دعویٰ آپ کیوں نہیں مانتے؟ ادھر کئی نبی پھر رہے ہیں, وہ ایک ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے اکثر, ٹھیک ہے, اس کا نبوت کا دعویٰ آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں اب اوور آل جو جس نے ساری جس ماحول میں وہ رہا ہے نا، جس مذہب میں وہ رہا ہے نا، وہ اس کا اچھا برا اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ وہ اندر جا کے گراس روٹ لیول پہ اس نے مذہب کو سمجھا ہوتا ہے. تو آپ جج کر آپ میرے لیتے ہیں. سوال کا جواب نہیں دے رہے نا, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کون کیا سوچتا ہے, میں نے آپ سے صرف اتنا سا پوچھا ہے کہ ادھر بہت سے نبی پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, آپ ان کو کیوں نہیں مان لیتے؟ سر میری بات سنیں، جس نے ساری زندگی ایک گراس روٹ لیول پہ مذہب میں زندگی گزاری ہو نا، وہ سب سمجھتا ہے کہ کون کیا صحیح کہہ رہا ہے، کیا غلط کہہ رہا ہے، اچھا برا جانتا ہے. تو یار ہم نے بھی ساری زندگی گراس روٹ لیول پہ مذہب میں گزاری تھی, اور ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ مذہب غلط ہے, ہم نے چھوڑ دیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی گراس روٹ کا نالج ہے وہ ہمارے گراس روٹ کے نالج سے زیادہ اس کی اہمیت ہے, تو یہ بات جھوٹ ہے, یہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جو آپ ابھی دے رہے. لیکن تو پھر آپ پہلے دعویٰ کرنے لگے کہ میرا علم بہت زیادہ، تو پھر آپ کو نہیں تو ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا, ہم تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا آرگومنٹ فرام اگنورنس ہے. سیکنڈلی آپ نے یہ کہا کہ دنیا میں اتنے زیادہ مذہب ہیں اور سارے خدا کو مانتے ہیں, تو بھائی یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں مانتے ہیں مگر وہ سچی نہیں ہو جاتی. میں تو صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں. چلیں یہ morality پہ آ جاتے ہیں. اب ہر انسان، مذہب نے تو یہی بتایا نا کہ ایک شیطان ہے جو آپ کے مطلب نا وہ ایسے اس طرح صلاحیت کر جاتا ہے کہ آپ کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ایک مذہب نے بتایا نا ایسے. تو آپ لوگ مطلب ایک آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ کی حرکتیں عجیب ہے، اس کو منع بھی کر رہے ہیں، نہیں ہٹ رہا ہے، لیکن ایک مذہب نے یہ بتا دیا کہ آپ کو شیطان وسوسے میں بھی ڈالے گا. ہر طرح کی غیبت کے کتنے نام ہیں، چغل خور، غیبت، یہ ساری برائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ آپ نے کسی مذہب سے لیے تو آپ کو علم میں آیا نا یار یہ بھی غیبت بھی ہے، چغل خوری بھی ہے، اور کیا جھوٹ بھی ہے، اور دھوکہ دہی بھی ہے. تو یہ تو اپنی طرف سے نہیں نا، آپ نے تو مذہب سے کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں، سب عوام سے کر رہے ہیں، بھائی آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، چغل بھی کر رہے ہیں. تو یہ مذہب تو ساری نشانیاں تو بتا رہا ہے نا، سب کچھ بتا رہا ہے. ایک قرآن پاک میں میں ایک مثال لے لیتا ہوں. اللہ نے انسان کی کمزوریاں گنائی ہیں. انسان گھریلو جھگڑالو بھی ہے، غصے والا بھی ہے، جہل بھی ہے، جلد باز بھی ہے. تو ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ خامیاں گنا رہا ہے انسانوں کی، اتنی خامیاں گنا رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی خامیاں ہیں کہ پھر بھی یہ اکڑتا دعوے کر رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. اسی خامیاں گنائی ہیں قرآن پاک کے اندر. یہ اگر آپ مجھے آیت کا یاد نہیں ہے لیکن آپ سرچ کر لیں شاید مل جائے آپ کو. تو اس کی ساری خامیاں گنا کے اللہ نے بتا بھی دیا. یہ کس طرح انسان اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بڑا علم رکھے. اللہ نے یہی کہا میرا جاہل ہے. تو خاص بات کیا ہے اس میں کیا ہے کیا بات، اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جواب چنا یہی پوائنٹ ہے. آپ جتنے مرضی دعوے کر لیں کہ ہم بڑے پہنچے ہیں. یار دعوے آپ لوگ کرتے ہیں بھائی, ہم نہیں کرتے یار میرے چاند. ہم دعوے نہیں کرتے, آپ دعوے کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم ثبوت سے بات کرتے ہیں. آپ جو دعوے کی آپ دعویٰ کر رہے ہو, یہ آپ کا دعویٰ ہے سارا. آپ نے ہمیں یہ بتایا اللہ یہ کہتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں ثبوت کیا، آپ کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، اللہ اس کو دعویٰ کہتے ہیں. آپ ہم سے پوچھیں ارتقاء کیا ہے. ابھی غالب کی آپ کو 20 لیکچرز مل جائیں گے ایویڈنس کے ساتھ، جس کو دنیا کے جو بڑے بڑے سائنسدان جو اپنے بال سفید کر دیتے ہیں، انہوں نے تحقیقیں کر کے ان کی چھان بینیں ان کے مخالف سائنسدان کرتے ہیں. انہوں نے کتابیں چھاپ کے وہ ثابت شدہ باتیں جو دنیا کے اصول ہیں ثابت کرنے کے، جو لوگ آپ کو جہاز بنا کے دیتے تو اس کو آپ کو دے دیں گے. وہ دعویٰ نہیں رہ جاتا جس کو ثابت کیا جاتا ہے. آپ سے ہم پوچھیں کہ یہ کیا ہے، آپ نے کہا شیطان ہے، اللہ نے کہا شیطان ہے. اس کو دعویٰ کہتے ہیں. دکھاؤ شیطان کہاں ہے، دکھاؤ کوئی ایویڈنس دو ہمیں. آپ نے دعویٰ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دکھاؤ کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل سے دے دو. دلیل بھی نہیں ہے.
تو یہ دعویٰ آپ کو اتنے بیسک آپ لوگوں کے اصل میں آرگومنٹ دلائل ہیں کہ آپ لوگوں کو خود نہیں پتا، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کے ارد گرد مذہب کی ایسی پٹی انہوں نے باندھ دی جو آپ کہہ رہے ہیں بچپن سے ہمیں پتا ہوتا ہے، گراس روٹ لیول سے ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے، وہ نہیں، آپ کو وہی پتا ہوتا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے. یہ کمزوری ہے، یہ فخر والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اور علوم نہیں ہوتے، آپ کو یہی علوم ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، علی نے آپ سے سمپل سے سوال پوچھا، آپ آگے سے جواب دینے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ کہا، مطلب اس کا جواب نہیں دینا، آگے سے لیکچر پہ یہ جا رہا ہے. تو یہ آپ کوئی آپ کو اگر ابھی اس کو جا کے دوبارہ سنیے گا، اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ دعوے میں اور ثبوت میں فرق کیا ہوتا ہے. میں ابھی دعویٰ کر دوں کہ میرے اکاؤنٹ میں $10 کروڑ پڑا ہوا ہے، یہ دعویٰ ہوگا. مان بھی سکتے ہیں کئی لوگ آپ جیسے سیدھے سادھے لوگ، اگر جس طرح رسول اللہ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ ہاں جی وہی آ رہی ہے اوپر سے، ہاں بھی ہو گیا. وہ پرانی کہانی ہے نا، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا، حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی، آپ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن میں آپ کے سامنے زندہ ہوں، میں کہہ دوں لوگوں کو، اور وہ جو بڑے رسول آج کل بھی پھرتے ہیں، جو غالب نے بتایا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ اس کو کیوں نہیں مانیں گے. بڑے رسول پھرتے ہیں، ان کو بڑے لوگ ان کو مان بھی جاتے ہیں، سیدھے سادھے جس طرح کے حضرت محمد کے زمانے کے لوگ تھے، مان گئے کئی لوگ نہیں مانے، پھر کئی لوگ مصلحت کی وجہ سے مان گئے، کئی لوگ سیاسی فائدے کے لیے مان گئے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. میں بھی آپ کو کہہ دوں میرے پاس $10 کروڑ ہے، دعویٰ کر دیا، کئی لوگ مان جائیں گے، زیادہ جو عقل مند ہوں گے آئی ہوپ کہ نہ مانے. لیکن جب میں آپ کو ایویڈنس دکھا دوں اپنی نیٹ بینکنگ میں، پھر میں کہوں بھی ہاں یہ دیکھیں $10 کروڑ، اس کو کہیں گے ثبوت. پھر وہ دعویٰ نہیں رہ جائے گا، وہ ثبوت بن جائے گا. تو اس چیز کو سمجھ کے آئیں کہ آپ قرآن سے اگر ہمیں کوئی بات کرتے ہیں نا، قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے، اگر وہ دعویٰ ہے تو اس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہم اس کی دھجیاں اڑا دیں گے. اگر اس کے اندر کوئی عقلی بات کی گئی ہے، جیسے قرآن نے، آپ نے بھی حوالہ دیا، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، تو کیا ہے اس میں؟ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی بات، قرآن نے بھی دعوے کیے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ تو دعوے اور ثبوت کو پہلے سمجھ کے آئیں، پھر اگلی دفعہ ہمارے ساتھ کوئی بات کیجیے گا. کوئی فقہی پرابلم ہو تو جو کوئی شرعی مسئلہ ہو، اس کے اوپر ہماری رائے لے لیں. آپ یہ جو دعوے مار دیں تو میرے اکاؤنٹ میں کوئی $20 کروڑ پڑا ہوا ہے، یہ میں ابھی ٹرمپ سے بات کر کے ہٹا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے، چھوڑی جاؤ، چھوڑنے میں کیا. ٹھیک ہے، چلیں ہمارے آگے چلیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.